الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي هذه أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل. رواہ ابو داود وصححہ البانی رحمہ اللہ. ہر قسم کی بڑائی اور حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، جو خالق کائنات ہے، مالک ارض و سما ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، بہترین ڈھانچہ دیا، ساری ضرورتوں کو مہیا فرمایا اور مسلمانوں میں سے بنایا. درود و سلام کا نزول ہو اللہ کے تمام نبیوں اور رسولوں پر، بالخصوص محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. برادران اسلام، اللہ رب العالمین نے جو دین اور جو مذہب ہمارے لیے منتخب فرمایا ہے، عنایت فرمایا ہے، وہ بڑا خوبصورت ہے. دین اسلام کی تعلیمات بہترین اور خوبصورت تعلیمات ہیں. دین اسلام کے اندر خوبیاں ہی خوبیاں ہیں، محاسن ہی محاسن ہیں. یہی وجہ ہے کہ اسلام اپنی خوبیوں کی بنیاد پر، اپنی اعلیٰ تعلیمات کی بنیاد پر، اپنے اخلاق اور اپنے کردار کی بنیاد پر عہد رسول سے آج تک خود بخود پھیل رہا ہے. خود بخود لوگ اسلام پڑھتے ہیں، اسلام جانتے ہیں، اسلام کا مشاہدہ کرتے ہیں اور اسلام میں داخل ہوتے جا رہے ہیں. لیکن یہ بات اسلام کے دشمنوں کو اچھی نہیں معلوم ہوتی ہے. اسلام پھیلتا ہوا جب کٹر اسلام کا دشمن دیکھتا ہے تو اسے تکلیف ہوتی ہے. اسلام کے دشمن بت پرست ہوں، بدھسٹ ہوں، یہود اور نصارہ ہوں، مجوسی ہوں، یہ اسلام کو پھیلتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے. مسلمانوں کا وجود دنیا کے اندر انہیں بھاری محسوس ہوتا ہے. مسلمان کیوں ہے؟ کیوں دنیا میں ہے؟ یہ دشمنی کس لیے؟ اسلام کی اعلیٰ تعلیمات کی وجہ سے، اسلام کی قوت کی وجہ سے، اسلام کے غلبہ کی وجہ سے، اسلام کی شان اور شوکت کی وجہ سے، اسلام کو دنیا میں پھیلنے کی وجہ سے، اسلام کے غلبے کی وجہ سے. دشمن اسلام سے جلتے ہیں، مسلمانوں سے جلتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. عہد رسول سے اسلام کے دشمن مسلمانوں کو جو اذیت دیتے آ رہے ہیں، آج تک وہ اذیت ختم نہیں ہوئی. آج بھی دنیا کے گوشے گوشے میں، چپے چپے میں، تمام ممالک کے اندر مسلمانوں کی حالات بد سے بدتر ہے. کافروں کی طرف سے، مشرکوں کی طرف سے، بت پرستوں کی طرف سے مسلمان کو ایک سے ایک اذیت دی جاتی ہے. انہیں مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے، وطن سے نکالنے کی پلاننگ چلتی ہے، کوشش کی جاتی ہے، ان کا جینوسائیڈ کیا جاتا ہے، قتل عام کیا جاتا ہے. 1995 میں بوسنیا میں مسلمانوں کا قتل عام ہوا تھا. یہ اقوام متحدہ کے چہرے پر بدنما داغ. حال میں برما میں مسلمانوں کا قتل عام ہوا، انہیں ملک سے بے دخل کیا گیا. یہ بدھسٹوں پر اور وہاں کی حکومت پر بدنما داغ. اسرائیل میں مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ ان لوگوں پر بدنما داغ. ہندوستان میں جو کچھ مسلمانوں کے حالات ہیں
اور مسلمان کو جس طریقے سے کھلے عام قتل عام کی دھمکی دی جا رہی ہے، یہ وہاں کی حکومت اور ہندو دھرم کے شنکراچاریہ گرو اور ان کے سنتوں اور سادھوؤں کے چہرے پر بدنما داغ۔ بہرکیف ہر جگہ یکساں حالات ہے، مسلمانوں کو تکلیف دینا، انہیں ختم کرنا، دنیا سے مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ان حالات میں ایمان والوں کو حوصلے میں رہنا چاہیے، ایمان والوں کو اپنا حوصلہ بلند رکھنا چاہیے، اور دنیا کی ان مصیبتوں سے اور دشمنوں کے اس خطرے سے، اس پریشانی سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں حوصلہ دیتا ہے، ہماری ہمت بڑھاتا ہے، اور اللہ رب العالمین ہمیں حوصلہ دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تم سستی نہ کرو، تم غمگین مت ہو جانا۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، سستی مت کرو، غمگین مت ہو جاؤ۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب رہو گے اگر تمہارے پاس ایمان رہا، ایمان کی قوت رہی، ایمان کی طاقت رہی، ایمان کا جذبہ رہا، ایمان کی خوبی رہی، ایمان کی صفت اگر تمہارے اندر پائی جاتی ہے تو تمہیں کوئی مٹا نہیں سکتا، تمہیں کوئی اس دنیا سے ختم نہیں کر سکتا ہے۔ پوری دنیا اگر اس بات پر متفق ہو جائے کہ قرآن کو مٹانا ہے، مسلمانوں کو مٹانا ہے، ناممکن ہے۔ اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، دین کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اور اللہ رب العالمین ایمان والوں کے ایک گروہ کو قیامت تک باقی رکھے گا۔ کبھی بھی اسلام کو دنیا سے کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی ہے۔ اس لیے ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم تو جانتے ہیں کہ ہم اس امت میں سے ہیں جن کے پیغمبر اور جس کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد، اس امت کی سب سے بڑی اور امتیازی خوبی یہ ہے کہ ہمارے رسول اور ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو تمام نبیوں کے امام ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہیں، تمام نبیوں میں سب سے اعلیٰ اور افضل رتبہ والا اور مرتبہ والے ہیں۔ ہم اس نبی کے امت ہیں، اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اور اس نبی کے دین میں اس نبی کی شریعت کو ماننے والے۔ ہماری خوبیاں ہی خوبیاں ہیں۔ اس امت کو اللہ رب العالمین نے، امت محمدیہ کو، جس کے ہم ماننے والے ہیں، جس شریعت کی تابعداری اور پابندی کرتے ہیں، یہ امت محمدیہ گزشتہ تمام امتوں پر فوقیت رکھتی ہے، تمام امتوں میں سب سے اعلیٰ اور سب سے اولیٰ صفت رکھنے والی۔ اس امت محمدیہ کو اللہ رب العالمین نے سب سے زیادہ اہمیت دی ہے اور سب سے زیادہ فوقیت دی ہے۔ ایک حدیث جو مسند احمد میں ہے اور امام طبرانی نے اس کو ذکر کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انتم توفون 70 امہ انتم خیرها واکرمها علی اللہ تبارک و تعالی۔ امت محمدیہ 70 امتوں کو پورا کرنے والی ہے، 70ویں امت ہے۔ اس سے پہلے 69 امت گزر چکی ہے، 70ویں امت امت محمدیہ ہے۔ انتم خیرها، تم ان تمام امتوں میں سب سے بہتر ہو۔ انتم خیرها، گزشتہ تمام امتوں میں سب سے بہتر ہو۔ اکرمها، گزشتہ تمام امتوں میں سب سے زیادہ مکرم اور فضیلت والی امت ہو۔ اللہ تبارک و تعالی، اللہ رب العالمین کے نزدیک، اللہ سبحانہ و تعالی کے نزدیک یہ امت محمدیہ گزشتہ تمام امتوں پر فضیلت رکھتی ہے، فوقیت کی حامل ہے۔ اس امت کی خوبی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کو امت وسط، امت عادل بنایا ہے، اور اس امت کو گواہ بنایا تمام گزشتہ امتوں کے لیے۔ یہ بڑی امتیازی خوبی ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ بقرہ میں ارشاد وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے، امتاً وسطاً، تمہیں امت وسط بنایا ہے۔
وسط کہتے ہیں درمیانی کو، بیچ والے کو، لیکن یہاں مراد بہترین امت، خیر امت، افضل ترین امت، کہ تم کو ہم نے بہترین اور افضل امت بنایا اور عادل بنایا ہے، عادل امت، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم گزشتہ تمام امتوں کی گواہی دو۔ امت محمدیہ جب قیامت قائم ہوگی اور اللہ رب العالمین تمام انبیاء سے پوچھے گا کیا تم لوگوں نے میرا پیغام اپنی امت تک پہنچا دیا؟ سارے نبی کہیں گے، سارے رسول کہیں گے ہاں میرے مولا، میرے حاکم، میرے خالق، میں نے تیرا پیغام اپنی امت تک پہنچا دیا۔ اللہ رب العالمین انبیاء سے سوال کریں گے کہ اس بات پر کوئی گواہ ہے کہ تم لوگوں نے میرا پیغام اپنی امت تک پہنچایا؟ تو سارے انبیاء کہیں گے ہاں اس بات پر گواہ ہے، اس بات پر گواہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس بات پر گواہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ چنانچہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے بارے میں گواہی دے گی کہ ان انبیاء نے، ان رسولوں نے اللہ کا پیغام اپنی امت تک پہنچایا۔ کتنی بڑی خوبی ہے، کتنا بڑا اعجاز ہے امت محمدیہ کے لیے کہ یہ امت محمدیہ گزشتہ تمام امتوں کے لیے گواہی پیش کرے گی قیامت میں۔ اور اسی طریقے سے اس امت کی خوبی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کی شکل میں ایک عظیم کتاب دیا ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ نے لی ہے، جس کو مٹانے کی بڑی کوشش کی گئی، جس کو تبدیل کرنے کے لیے، جس کے اندر مکسنگ کرنے کے لیے، جس کو دنیا سے غائب کرنے کے لیے بڑی کوشش کی گئی اور آج بھی کی جا رہی ہے، لیکن کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ ہندوستان میں ابھی ایک شیعہ وسیم رضوی نے قرآن کی 26 آیتوں کو نکالنے کی بڑی کوشش کی اور عدالت میں پٹیشن دائر کیا قرآن سے 26 آیتوں کو نکال دیا جائے۔ وہ شیعہ مذہب سے نکل گیا، ہندو بن گیا، قرآن کی آیتوں کو نہیں نکال سکا، اس کا نام ہندوانہ ہو گیا، بلکہ کورٹ نے 50,000 روپے کا اسی کے اوپر جرمانہ عائد کیا۔ تو ایسی کوشش بہت کی گئی اور کی جا رہی ہیں، لیکن کوئی قرآن کو نہ بدل سکتا ہے، نہ ختم کر سکتا ہے، نہ ہی مٹا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، ہم اس قرآن پر ایمان لانے والے اور اس قرآن کو ماننے والے ہیں۔ یہ امت محمدیہ کے بڑے اعجاز میں سے ایک اعجاز یہ بھی ہے، امت محمدیہ کی عمریں کم ہیں، اوقات کم ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے اجر و ثواب بہت زیادہ رکھا ہے۔ اس امت کی فضیلت یہ ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور اللہ رب العالمین ہمیں 50 اوقات کی نماز پڑھنے کا ثواب دیتا ہے۔ گزشتہ امتوں میں ایسی نظیر اور ایسی مثال نہیں ملتی۔ یہ ہمارا اعجاز ہے امت محمدیہ کا۔ عشاء کی نماز ہم سے پہلے کسی امت نے نہیں پڑھی ہے، عشاء کی نماز پہلی بار امت محمدیہ نے ادا کی۔ امت محمدیہ کا اعجاز ہے، اس امت کی فضیلت ہے۔ قیامت کے دن جب ہم لوگ حشر کے میدان میں ہوں گے، قیامت میں آئیں گے، ہم اپنے آثار سے، اپنی روشنی سے پہچان لیے جائیں گے۔ وضو کے اثرات قیامت میں ظاہر ہوں گے، جن اعضاء کو ہم وضو میں دھلتے ہیں، قیامت میں ان اعضاء سے روشنی نکلے گی اور ہم پہچان لیے جائیں گے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ یہ ہمارا اعجاز ہے، ہماری خوبی ہے، ہماری امتیازی صفت ہے، ہماری یہ بھی صفت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امت محمدیہ کی عمر 60 یا 70 سال کے درمیان ہے، 60 یا 70 سال۔ گزشتہ امتیں بڑی بڑی عمر کی ہوتی تھی، 500 سال، ہزار سال لوگ زندہ رہتے تھے۔ امت محمدیہ میں کوئی 1000 سال زندہ رہے گا؟ رہ سکتا ہے؟ ہماری عمریں 60 سے 70 سال کے درمیان ہے، لیکن اس عمر میں اللہ رب العالمین نے ایسی برکت دی ہے، ہم اپنے اعمال کی بنیاد پر ان لوگوں پر بھاری ہو جاتے ہیں جن کی عمریں 1000 سال ہوا کرتی تھی۔ ہم حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، ان اعمال کی بدولت اللہ ہمیں اتنے اجر و ثواب دیتا ہے کہ گزشتہ امتوں کے اعمال پر، ان کی عمروں پر ہم بھاری ہو جاتے ہیں۔ یہ ہماری امت محمدیہ کی خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے، اور اسی طریقے سے یہ امت محمدیہ کی خوبی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خوبی ہے
کہ 70,000 لوگ جنت میں بلا حساب و کتاب جائیں گے. 70,000 لوگ. اور یہی نہیں، ان میں سے ہر ایک آدمی کے ساتھ 70,000 آدمی جنت میں بلا حساب و کتاب داخل کیا جائے گا. اللہ سے دعا کریں، یا رب ہم لوگوں کو ان میں سے بنا دے جن کا تو حساب و کتاب نہیں لے گا، بلا حساب و کتاب انہیں تو جنت میں داخل کرے گا. ہم کو بھی ان لوگوں میں سے بنا دے. اللہم آمین. اسی طریقے سے امت محمدیہ کی خصوصیت یہ ہے کہ جب تمام قوموں سے اہل ایمان جنت میں جائیں گے تو جنت میں 120 صفیں لگیں گی، 120 صفوف لگیں گے، 120. ان میں سے 80 صفیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہوں گی. تمام امتوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیجئے، 2 حصہ جنت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، 2/3 2/3 جنت کے وارث محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے لوگ ہوں گے. سبحان اللہ، ہماری کتنی بڑی فضیلت. اور جنت میں بوڑھوں کے سردار اسی امت میں سے، نوجوانوں کے سردار اسی امت میں سے، عورتوں کے سردار اسی امت میں سے، اور شہیدوں کے سردار اسی امت میں سے. بوڑھوں کے سردار ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما ہوں گے، نوجوانوں کے سردار حسن و حسین ہوں گے، عورتوں کے سردار فاطمہ رضی اللہ عنہا ہوں گی، اور شہیدوں کے سردار حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے. یہ سب اسی امت میں سے، امت محمدیہ میں سے. سبحان اللہ. تو ہم لوگوں کو اللہ رب العالمین نے اس امت میں سے بنایا ہے جس کی بڑی فضیلت ہے. اس امت میں صرف اللہ کے راستے میں قتل ہونے والے کو شہید نہیں کہا گیا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت میں شہیدوں کے بڑے اقسام ہیں. بہت قسم کے لوگ شہید قرار دیے جاتے ہیں. جو اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے وہ بھی شہید ہے، جو طاعون کی بیماری میں وفات پا جائے وہ شہید ہے، جو ڈوب کر مر جائے وہ شہید ہے، جو پیٹ کی بیماری سے مر جائے وہ شہید ہے، جو عورت درد ذہ میں بچے کی پیدائش کی وجہ سے وفات پا جائے وہ شہید ہے، جو جل کر مر جائے وہ شہید ہے، جو پھیپھڑے کی بیماری سے سل کی بیماری سے یعنی پھیپھڑے کی بیماری سے مر جائے وہ شہید. آج کرونا وائرس کی بیماری ہے، یہ بیماری کافروں کے لیے بیماری ہے، عذاب ہے. کافر مرے گا ڈائریکٹ جہنم میں. اس بیماری سے کوئی مسلمان مرے گا انشاءاللہ وہ شہید کہلائے گا. کرونا وائرس کی بیماری سے اگر کوئی مسلمان مرتا ہے انشاءاللہ وہ شہید میں گردانا جائے گا. تو ایک بیماری جو کافروں کے لیے بیماری ہے، جہنم کی طرف وہ بیماری لے جا رہی ہے، وہی ایک بیماری مسلمانوں کے حق میں بھلائی اور بہتری ہے. بلکہ آج آپ کو ایک عظیم حدیث سنانا چاہتا ہوں. یہ جو برے حالات ہمارے مسلمانوں کے حالات ہیں، مایوس کن حالات ہیں. ہم مسلمانوں کے حالات کو دیکھ کر پریشان ہوتے ہیں کہ جب ہم امت حق ہیں، حق پر چلنے والے لوگ ہیں، قرآن ہمارے ہاتھ میں ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو دنیا میں مسلمان کیوں پریشان ہیں؟ مسلمانوں کا قتل عام کیوں کیا جاتا ہے؟ آج ہم کیوں 4 دانگ عالم میں پریشان ہیں؟ کیوں ہم بدنام ہیں؟ کیوں ہمیں مارا جا رہا، کاٹا جا رہا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک حدیث سناتا ہوں جو مسند احمد میں ہے، اور امام ابو داؤد نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے، اور امام حاکم نے کیا ہے. شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، امتی ہذہ امت مرحومہ، امتی ہذہ امت مرحومہ، میری یہ امت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری یہ امت اللہ کی رحمت ہے اس امت پر، اللہ کا کرم ہے، اللہ کی مہربانی ہے اس امت پر. لیس علیہ عذاب فی الآخرہ، اس امت پر آخرت میں عذاب نہیں ہے. اس امت کو، امت محمدیہ کو آخرت میں عذاب نہیں دیا جائے گا. اس امت کا عذاب کیا ہے؟ عذابها فی الدنیا الفتن والزلازل والقتل. اس امت کا عذاب دنیا ہی میں اللہ دے دیتا ہے، فتنے کی شکل میں، زلزلے کی شکل میں، قتل کی شکل میں، طوفان کی شکل میں، آندھی کی شکل میں، بیماریوں کی شکل میں، طاعون کی شکل میں، وبا کی شکل میں. اللہ رب العالمین امت محمدیہ کو اگر اس دنیا میں پریشانی دیتا ہے،
مسلمان اگر کہیں قتل ہو رہا ہے، مسلمان پر کہیں اگر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، اگر مسلمان اگر وبائی بیماری سے مر رہا ہے، مسلمان اگر کہیں مصیبت کا شکار ہو رہا ہے، مسلمان کہیں پریشانی میں مبتلا ہے، مسلمان کہیں ہراساں اور پریشان کیا جاتا ہے، مسلمان کہیں خوف اور ہراس کی زندگی گزار رہے ہیں، ان چیزوں کے بدلے اللہ رب العالمین آخرت کا عذاب ٹال دیتا ہے، ان چیزوں کو آخرت کے لیے کفارہ بنا دیتا ہے، آخرت کا عذاب دور کر دیا جاتا ہے۔ اس حدیث سے ہمیں حوصلہ ملتا ہے، ہمیں امید بڑھتی ہے کہ اگر ہم یہاں پریشان ہیں تو یہ پریشانی ہمارے حق میں بہتر ہے، اللہ ہمارے ساتھ بہتری کا معاملہ کر رہا ہے، آخرت میں ہمیں اللہ رب العالمین اس پریشانی کی بنیاد پر، اس مصیبت کی بنیاد پر عذاب ہلکا کر دے گا، ہو سکتا ہے عذاب معاف کر دے۔ تو آخرت میں اگر مسلمانوں میں سے کوئی جہنم میں اگر جائے گا غلط کام کی وجہ سے تو ان کا عذاب بھی ہلکا ہوگا، کافروں کے مقابلے میں ہلکا عذاب ہوگا، اور وہ عذاب دائمی نہیں ہوگا کہ کوئی امت محمد کا آدمی جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے، نہیں، ان کا عذاب بھی ہلکا ہوگا اور ان کا عذاب دائمی نہیں ہوگا، تھوڑے دنوں کے لیے عذاب ہوگا، پھر عذاب کو معاف کر کے اللہ رب العالمین جنت میں داخل کر دے گا۔ تو دنیا کی پریشانی سے ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، امت محمدیہ کے بڑے فضائل ہیں، چند منٹوں میں ان فضائل کو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے، قرآن کی ایک آیت کو ذکر کر کے ہمیں احساس کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم اس راستے پر چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، تم محمد کو ماننے والے لوگ، تم سب لوگ بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تمہیں اللہ نے لوگوں کے لیے نکالا ہے، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے، لوگوں کی رہبری کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے اور لوگوں کا تعاون کرنے کے لیے۔ اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کی ذمہ داری کو ذکر کیا، امت محمدیہ بہترین امت ہے اور اس امت کے 3 صفات ہیں، 3 کام ہیں، انہیں کرنا پڑے گا۔ تامرون بالمعروف، نیکی کا حکم دینا اس امت محمدیہ کا کام ہے، وتنہون عن المنکر، اور منکر سے، برائی سے روکنا اس امت کی ذمہ داری ہے، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان لانا اس امت کی ذمہ داری ہے۔ اس آیت کی روشنی میں دیکھیں، ٹٹولیں، کیا ہم خیر امت کے حقدار ہیں؟ ہم اس امت میں سے ہیں جس کی ذمہ داری یہ ساری ہیں، کیا ہم اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر رہے ہیں؟ ہم امر بالمعروف کا فریضہ انجام دیتے ہیں، ہم نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے ہیں، ہم اللہ پر کامل ایمان لاتے ہیں؟ اپنی اصلاح کریں، غیروں کی اصلاح کریں، ایمان کے راستے پر رہیں، اپنے عقیدے کی اصلاح کریں اور اسلام کی غیروں میں تبلیغ کرتے رہیں۔ انشاءاللہ اگر دنیا میں پریشانی آئے گی تو یہ ہمارے لیے پریشانی کوئی معنی نہیں رکھتی ہے، لیکن اگر ہم اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کرتے ہیں، امت مسلمہ کی جو ذمہ داری ہے، خیر امت کی جو ذمہ داری ہے، اگر ہم اس کو ادا نہیں کرتے ہیں تو پھر یہاں کی پریشانی بھی ہمارے لیے پریشانی ہے اور آخرت میں بھی ہم پریشان ہوں گے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم ایمان اپنے اندر مضبوط کریں، سچا ایمان اللہ پر ہو اور ایمان کا جو تقاضا ہے اس تقاضے کو دنیا میں پورا کرتے رہیں، اپنی اصلاح کریں، اپنے گھر والوں کی اصلاح کریں، دنیا والوں کی اصلاح کریں، تبلیغ کرتے رہیں اور منکر سے لوگوں کو منع کرتے رہیں۔ اس راستے میں جو پریشانی آئے اس پریشانی کو جھیلتے اور برداشت کرتے رہیں تو اللہ رب العالمین دنیا کی پریشانیوں کے بدلے آخرت کا عذاب ہم سے اٹھا لے گا اور ہم لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، باری الہ اس امت کے اوپر جو پریشانی اور آفت ہے اپنے فضل سے اس آفت اس پریشانی کو دور فرما دے۔ باری الہ ہمارے ایمان کمزور ہو گئے ہیں، ہمارے ایمان کو تقویت پہنچا دے۔ باری الہ ہم فتنوں کے دور میں ہیں اور ایمان کی قدم قدم پر آزمائش ہے، باری الہ ان آزمائشوں میں ہمیں کامیابی عطا فرما، ہمارے دل کے اندر توحید کو پیوست کر دے۔ باری الہ دنیا میں جب تک رہیں دین اسلام پر قائم رہیں اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔